بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اختر گیانی اپنے یوٹیوب چینل جو میں نے دیکھا کے ساتھ ناظرین کافی تاخیر ہو رہی ہے میرے پروگرامز کے سلسلے میں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف اپنی مصروفیات ہیں سیاسی طور پر کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اس پر کچھ واضح بات کی جا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے نیوز چینل کے علاوہ نیشنل چینلز لاہور رنگ، نیو اور پی این این کے متعلق میں اپنی پروگرس میں مصروف رہا، جس کی وجہ سے آپ سے مخاطب نہیں ہو سکا، اور اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ جو خبریں، معلومات اور چیزیں ڈیلیور کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو سکیں، بر وقت نہیں ہو سکیں۔ اور میں آئندہ سے یہ پلان بنا رہا ہوں، اپنی ترتیب بنا رہا ہوں، جس کے لیے میں آپ سے اپنی تسلسل کے ساتھ آپ سے مخاطب رہوں گا اور آپ سے باتیں کرتا رہوں گا، تاکہ آپ سے جو بر وقت چیزیں شیئر کرنا ہوں وہ آپ سے شیئر کر سکوں۔ 3 چیزیں جو میں نے آپ سے ڈیلیور کرنا ہیں، وہ ایسے ڈیولپمنٹس ان کو کہہ لیں، ان کو پروگرس کہہ لیں، اور حالات کی تبدیلی کہہ لیں۔ 3 چیزیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس وقت جو خاص طور پر گراف کا مقابلہ ہو رہا ہے وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ہے۔ نون لیگ اپنے گراف میں کہاں پہنچی اور عمران خان اور پی ٹی آئی خاص طور پہ اپنے گراف میں کہاں پہنچی، ڈاؤن اور رائز کہاں ہو رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مقدمات بنتے جا رہے ہیں ان کا قانونی طور پر کیا ایشو ہے، یہ کس کے حق میں جا رہا ہے، اور کون اس کو کیچ کرنے میں مصروف ہے، اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے، 2 اسمبلیاں اس وقت ختم ہو چکی، نگران سیٹ اپ مصروف عمل ہے، کام کر رہا ہے، جبکہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشن کی تاریخ دینے کے پابند ہیں دونوں گورنرز، جو کہ نہیں دے رہے، اور یہ معاملہ کورٹ میں جا چکا ہے۔ آج 3 تاریخ تھی، آج سماعت ہوئی، سماعت پہ، ابتدائی سماعت پہ لاہور ہائی کورٹ میں 90 روز کے الیکشن کے متعلق وہ دے چکی ہے اپنے ریمارکس کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، 90 روز میں ہی الیکشن ہونا ہے۔ تاہم 9 فروری کی تاریخ مزید دے دی گئی ہے، جس پر کام مزید جو ہے وہ سامنے آئے گا، لٹیگیشن کے حوالے سے، دلائل کے حوالے سے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن جو آبویسلی طور پر بظاہر جو ہے وہ یہ ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہوں گے، اور اس کے علاوہ اس پر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس الیکشن کا التوا چاہتے ہیں مختلف ہیلوں بہانوں سے، وہ ناکام ہو گئے، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں آتا ہوں اپنے پہلے فگر کی طرف کہ پی ٹی آئی کا گراف از خود اوپر نہیں گیا، بلکہ اس کو نون لیگ نے اوپر لے کے گیا ہے اور رائز کیا ہے۔ یعنی کہ مریم نواز جب ایئرپورٹ سے اتری تازہ ترین سرجری کے بعد، تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ میرا استقبال اس طرح ہوگا، اتنے لوگ صرف آئیں گے۔ وہ تو چاہتی تھی کہ ریلی نکالیں گی، اور ریلی نکالتے ہوئے وہ لاہور کے مختلف علاقوں کا وزٹ کرتے ہوئے یہ ریلی جو ہے وہ کم از کم 12 سے 13 گھنٹے تک جاتی عمرہ پہنچے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور سیف کوکر جو نئے صدر ہیں لاہور مسلم لیگ نون کے، ان کی توسط سے جو انعقاد ہوا جلسے کا، وہ اتنا محدود تھا کہ محترمہ وہیں سے مختصر خطاب کرنے کے بعد جاتی عمرہ جا کر بیٹھ گئیں، اور انہیں جو رسپانس ملا وہ حیران کن تھا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نون لیگ کے کچھ رہنماؤں نے، ارکان اسمبلی نے بھی مریم کا استقبال کرنے کی زحمت نہیں کی، اور انہوں نے صاف طور پر یہ اظہار کر دیا ہے کہ عوام بھی آپ کے ساتھ نہیں، اور ہم بھی آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مریم نواز نے جلسہ کیا بہاولپور میں، تو بہاولپور میں وہ ایک بہت بڑے جلسے کا انعقاد چاہتی تھیں، اور وہ کوشش میں تھیں کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا، اور لاہور کے بعد ایک ایکسپریشن بن جائے گا کہ ہم جو نون لیگ ہے جنوبی پنجاب میں بہت مضبوط ہے۔ لیکن وہ نون لیگ جس کے جلسے میلوں میں ہوتے تھے،
وہ ایک شادی ہال میں جلسہ منعقد کرنے پر آئے اور شادی ہال میں بھی کرسیاں خالی تھیں. آپ نے دیکھا خاردار تار بھی تھی. اس سے کیا مطلب جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی کارکنوں سے خوفزدہ ہے. اور جو بہاولپور کا جلسہ تھا اس نے تو رہی صحیح کسر نکال دی ہے. اب مریم نواز کا جو شیڈول دیا جا رہا تھا کہ 1 فروری سے وہ انتخابی مہم پہ نکلیں گی, جلسے کریں گی, جلوس اور ریلیاں نکالیں گی, اب وہ مریم نواز اندر بیٹھ گئی ہیں اور وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے. ان کا وہ جو شیڈول تھا وہ سامنے نہیں آ رہا اور پبلک نہیں کیا جا رہا کہ وہ کہاں جلسے کریں گی, کس تاریخ کو کریں گی اور کب کریں گی. اس چیز نے مکمل طور پر نون لیگ کی طاقت کو فلاپ کر دیا ہے اور اس کا خاطر کا فائدہ عمران خان کو ہوا ہے. اور عمران خان نے اب یہ ارادہ ظاہر کر دیا ہے کہ میں اگلے 2 یا 3 دن میں اپنے اسلام آباد کے گھر بنی گالہ میں رہائش پذیر ہوں گا اور میں دیکھوں گا کہ یہ لوگ جو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ وہ وہاں دبک کر بیٹھ گئے ہیں, وہاں ڈر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اور ان کو میں اسلام آباد میں نظر آؤں گا اور ان کی طاقت کا اندازہ بھی کروں گا. دوسری بات یہ ہے جو مقدمات بن رہے ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں اور شرم اور رسوائی کے سوا اس کا کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آیا. آج عمران ریاض کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو جج صاحب نے مقدمہ ڈسچارج کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ یہ مقدمہ نہیں بنتا اور جو الزام لگایا گیا ہے وہ اس سے بری ذمہ کیا جاتا ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں بنتا اور اس کو بری کر دیا گیا ہے. اور بہت بڑی تعداد, بہت بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ایف آئی اے کو, پولیس کو اور اداروں کو کہ جو ہم کر رہی ہیں عوام اس کا سخت رد عمل دینے جا رہی ہے اور آئندہ میرے خیال میں سوچنا پڑے گا کہ اب ایسا کیسے کیا جا سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ رشید پر کراچی میں ایک مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے بلاول بھٹو پر نازیبا الفاظ کا استعمال کیا ہے. وہ الفاظ کیا ہیں کہ بلاول صاحب آگے سے پرویز اور پیچھے سے پروین لگتے ہیں. اس پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور کراچی پولیس شیخ رشید کو کراچی لے جانے کے لیے اسلام آباد پہنچ چکی ہے اور آج شیخ رشید کو اس مقدمے میں گرفتار کرنے کے لیے, سامنا کرنے کے لیے آج کراچی لے جایا جائے گا سفری ریمانڈ کے بعد. اور ان مقدمات کا کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ یہ واضح کر چکی ہے کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے کہ ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ کون سی دفعات ہے, کون سی غداری ہے, کون سی توہین ہے جس کا ایسے اظہار کیا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو 2 اسمبلیاں اپنا ختم ہو چکی, نگران سیٹ اپ کام کر رہا ہے, اس کے متعلق کورٹ میں کیسز جا چکے ہیں. مزید جو پی ٹی آئی ہے دونوں گورنرز کے خلاف اسلام آباد سپریم کورٹ میں دائر کرنے جا رہی ہے کہ یہ گورنرز اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یقیناً وہاں بھی اور ہائی کورٹ لاہور سے بھی ان کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی. الیکشن آ رہے ہیں, اب تک جو بھی حالات ان کے سامنے آئے ہیں ان کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملا. یہ حکومت تو نہیں چھوڑ رہے اور یہ چھوڑ کر جائیں بھی کہاں کہ نون لیگ کو تو یقیناً اپنی رسوائی اور شرمناک شکست کا سامنا ہے اور ان کو کہیں سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی. اور یقیناً اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملنے والا. اگرچہ پیپل پارٹی سندھ میں محفوظ ہے اور کس حد تک محفوظ رہتی ہے یہ بھی وقت بتائے گا, کیونکہ جو الیکشن بلدیاتی میں انہوں نے کیا, جس طرح بیلٹ باکس کے ساتھ ہوا, جس طرح موریں لگی, یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس پر پھر کبھی بات ہوگی. لیکن جو جنرل الیکشن ہے ان میں ایسا نہیں ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر پی پی کا سندھ میں حشر کیا ہوگا یہ بھی وقت بتائے گا. تو ناظرین, میں جو ڈیولپمنٹ قانونی طور پر دیکھ سکتا ہوں وہ اب آن ٹائم دی جائیں گی اور قانونی طور پر, آئینی طور پر جو چیزیں ہیں وہ میں دینا چاہتا ہوں وہ دیتا رہوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.